بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن کی بیوہ دلہن اور جنات کی محبت کا قصہ۔ برسات کا موسم، زور سے کڑکتی بجلی اور ایسے میں لائٹ کا چلے جانا اس کے حواس گم کر گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں اندازے سے ہی آگے بڑھتے باہر کا رخ کیا اور آہستہ آہستہ چلتی کچن میں چلی آئی۔ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس وہ کوئی بھٹکتی ہوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ کچن کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے ہاتھوں سے ہوا میں ادھر ادھر کسی کو ٹٹولنا چاہا پر وہاں سچ میں کوئی نہیں تھا۔ شاید بارش کے شور کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس آہٹ کو اپنا وہم گردان کر کچن میں کیبنٹ کھنگالنے لگی اور جیسے ہی موم بتی اور ماچس ہاتھ آئی اس نے ماچس سے جلدی سے موم بتی جلائی جس سے کچن میں نیم اجالا پھیل گیا۔ اس نے نیم اجالے میں ادھر ادھر دیکھا تو کچن میں تنہا ہی تھی مگر یہ احساس جا ہی نہیں رہا تھا کہ وہاں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس نے پانی پیا اور پھر موم بتی لے کر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور آئینے کے سامنے سے گزر کر بیڈ کی جانب بڑھنے لگی تھی مگر تبھی وہ ٹھٹک کر رکی۔ اسے اپنا لباس کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے پیچھے کی جانب آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی لیکن آئینے میں اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اس کے حلق سے چیخ بلند ہوئی کیونکہ اس کا لباس، اس کا نام سجل تھا، سجل اکرام۔ اس کی عمر 22 سال تھی اور وہ 2 دن کی بیوہ دلہن تھی۔ سننے میں یہ بات کافی عجیب لگتی ہے لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اپنی شادی کے 2 دن بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اب سب اسے بیوہ دلہن کے نام سے جاننے لگے تھے۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تب اس کی عمر تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بہن بھائی تھے ہی نہیں، تبھی وہ اکیلی رہ گئی تھی اور یوں وہ یتیم ہو کر اپنے چچا کے آسرے پر آ گئی۔ اس کے ماں باپ دونوں سرکاری ٹیچر تھے اور مرنے سے پہلے وہ سجل کے لیے ایک بڑا سا خوبصورت گھر اور کافی نقدی چھوڑ گئے تھے جسے وہ ساری زندگی خرچ کرتی وہ تب بھی ختم نہیں ہوتی۔ مگر اس بارے میں اس کے چچا چچی کو ہی علم تھا، خود وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کے چچا چچی نے اس سے اس بارے میں کبھی کچھ بتانے کی کوشش کی تھی۔ ساری نقدی بینک میں تھی جو سجل کو تبھی ملتی جب وہ 18 سال کی ہو جاتی، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور اگر کوئی جانتا تھا تو وہ اس کا چچا تھا جس نے سوچا تھا کہ سجل کے 18 سال کے ہوتے ہی وہ اسے بہلا پھسلا کر اس کے بینک میں پڑے پیسے وہ خود اینٹھ لے گا اور سجل کو اس کے بارے میں نہ پتا تھا نہ کبھی پتا چلنے والا تھا، تو وہ اس بارے میں بے فکر تھا۔ اس کے ننھیال میں اس کے ایک ماموں ہی تھے جن کے اپنے بال بچے اور گھرانہ تھا۔ انہوں نے سجل کے ماں باپ کے مرنے کے بعد سجل کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن سجل کے چچا نے اپنا حق جتاتے اسے ان کے ساتھ جانے نہیں دیا تھا اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے اپنے چچا کے گھر آ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے چچا کے پاس بہت دولت تھی یا وہ بہت امیر تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی کام چوری کی وجہ سے بے حد غریب انسان تھا جو اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ سجل کے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں سمیت سجل کے گھر آ گیا اور اس گھر کا مالک بن بیٹھا۔ سجل تب بہت چھوٹی تھی، اسے ان سب باتوں کا کوئی علم نہیں تھا، نہ ہی وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں، نہ ہی یہ کہ جس گھر میں وہ رہتی ہے وہ اس کا اپنا گھر تھا، نہ کہ اس کے چچا کا۔ اس کی چچی نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، گھر کے سارے کام اس سے کرواتی اور خود اپنی بچیوں کو ہر وقت کھیلنے دیتی۔ خود بھی وہ بہت کم کام کرتی تھی بلکہ سارا کام ہی سجل سے کرواتی تھی۔ سجل کے چچا نے بھی کبھی اپنی بیوی کو نہیں ٹوکا تھا کہ سجل چھوٹی ہے اس سے نہ کروایا کرے، بلکہ اس نے ایک جگہ کام شروع کر دیا تھا اور وہ وہیں مصروف رہتا تھا۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اسے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی، جس سے سجل کی چچی کو کھلی چھوٹ مل چکی تھی کہ وہ سجل کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرتی۔ وہ سجل کو مارتی، کام کرواتی اور پڑھنے بھی نہ دیتی، جس پر سجل رو دھو کر رہ جاتی۔ چھوٹی تھی تو کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی
اور جب کچھ کرنے کا سوچتی اس کی چچی اسے یہ دھمکی دے کر چپ کروا دیتی کہ گھر سے باہر نکال دوں گی، اور یہ دھمکی ملتے ہی سجل بھیگی بلی بن کر رہ جاتی۔ زندگی یوں ہی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ میٹرک کے بعد اس کی چچی نے اس کی تعلیم چھڑوا دی تھی اور گھر میں بٹھا دیا تھا۔ اس کی چچی کی بیٹیاں اور بیٹے اسکول کالجز جاتے تھے اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ وہ بڑی ہو رہی تھی اور اس کے چچا کو لوگوں سے باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ جوان بھتیجی کو گھر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ اس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر لوگوں کے تانے بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی سجل کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے تو ویسے بھی مفت کی ملازمہ ملی ہوئی تھی، تو وہ کیسے اس کی شادی پر رضامندی دیتی؟ وہ 22 برس کی ہوئی تو اس کے چچا نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیوی نے اس کی بے حد مخالفت کی، لیکن سجل کے چچا نے اس کے ہر اعتراض کو پس پشت ڈال دیا اور سجل کے لیے لڑکا ڈھونڈنے لگا۔ سجل کے بینک میں پڑے پیسے وہ کب کے نکلوا چکا تھا۔ اس نے اتنی صفائی سے سجل سے چیک پر سائن کروائے تھے کہ سجل کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس کے لاکھوں روپے اس کے چچا نے ہتھیا لیے ہیں۔ سجل تو اسی بات پر خوش تھی کہ اب جلد ہی اس کی شادی ہو جائے گی اور اس کی اس ظالم چچی سے جان چھوٹ جائے گی جس نے اسے مفت کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ جبکہ اس کی چچی کو سجل اب زہر سے بھی بری لگنے لگی تھی۔ ہر وقت اپنی شادی کا سوچ سوچ کر خوش رہنے لگی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سجل کے چچا نے 2-3 اچھے رشتے ڈھونڈ لیے تھے۔ 2-3 گھرانے سجل کو دیکھنے آئے اور وہ سب کو ہی پسند آ گئی تھی، لیکن اس کے چچا نے 2 گھرانوں کو منع کر دیا تھا کیونکہ لڑکوں کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ سجل کا چچا چاہتا تھا کہ کسی ایسے لڑکے سے اس کی شادی کرے جس کے ساتھ وہ خوش رہے اور اسے فاقے نہ کرنے پڑیں، ورنہ وہ بار بار پلٹ کر اپنے مائکے یعنی چچا کے ہاں کا رخ کرتی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سجل بار بار ان سے پیسے مانگنے آئے۔ اس نے تیسرے لڑکے کو ہاں کہہ دی تھی جو ایک سٹور میں مینیجر تھا اور اس کی آمدن بھی کافی اچھی تھی۔ لڑکے کا نام احد تھا اور وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بہنیں شادی شدہ تھیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ احد کے ماں باپ کو سجل پسند آ گئی تھی جو بہت سگڑ اور سادہ سی تھی۔ سجل کے چچا اور احد کے ماں باپ نے جلد ہی ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ رسم کے طور پر وہ سجل کے ہاتھ میں 5,000 تھما گئے تھے، جس پر اس کی چچی اور اس کی بیٹیاں جل بھن کر رہ گئی تھیں کہ ان سے سجل کی خوشیاں کم ہی ہضم ہوتی تھیں۔ احد کے گھر والوں کو شادی کی جلدی تھی، اسی لیے اس کے چچا نے رشتہ طے ہونے کے 1 مہینے بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی تھی اور اسی تاریخ کے مطابق سجل کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ سجل کے چچا زاد بھائی اس کے لیے خوش تھے، جبکہ اس کی چچی کی بیٹیاں بھی سب بھلا کر شادی کی تیاریوں میں جت گئی تھیں۔ شادی کی تیاریاں کیا تھیں، بس شاپنگ ہی شاپنگ تھی جو وہ اپنے لیے اور سجل کے لیے کر رہی تھی۔ سجل کے چچا نے احد کے گھر والوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں دیں گے، جس پر احد کے گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ تھا۔ شادی کی تیاریوں میں 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا تھا اور شادی کا دن آ گیا تھا۔ نکاح کے بعد سجل روتی ہوئی اپنے پیا کے سنگ اپنے سسرال رخصت ہو گئی، جہاں اب اسے ہمیشہ رہنا تھا۔ اس کی نندیں، شوہر، دیور اور ساس سسر بے حد اچھے تھے اور وہ سجل سے بہت پیار و محبت سے پیش آئے تھے۔ احد 25 سال کا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی فہد اس سے 1 ہی سال چھوٹا تھا۔ وہ کافی ہنسمکھ اور اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ وہ سجل سے بہت جلد ہی بے تکلف بھی ہو گیا تھا۔ سجل یہاں آ کر بے حد خوش تھی۔ اگلے دن ان کا میرج ہال میں ولیمہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں زیادہ تر مہمان اس کے سسرال والوں کی طرف سے تھے، جبکہ اس کے مائکے میں سے اس کے بس چچا کے گھر والے اور ماموں کے گھر والے ہی شرکت کرنے آئے تھے۔ سجل ہنستی مسکراتی سب سے ملی تھی۔ تقریب کے بعد وہ رسم کے طور پر اپنے شوہر احد کے ساتھ اپنے چچا کی رات رہنے آئی تھی۔ اس کے چچا کے بچوں نے اس کے شوہر احد کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، جبکہ اس کی چچی نے بھی کوئی غلط سلوک نہیں کیا تھا، جس پر وہ خوش تھی۔ اگلے دن وہ احد کے ساتھ اپنے سسرال واپس آ گئی تھی۔ اس سے اگلے دن احد کام پر چلا گیا تھا کیونکہ اسے صرف 3 چھٹیاں ہی ملی تھیں جو شادی کے دنوں میں گزر گئی تھیں۔ کی بہنیں اپنے سسرال چلی گئی تھیں، جبکہ اس کا دیور فہد بھی دوسرے شہر جا چکا تھا۔
گھر پر وہ اپنے شوہر احد اور ساس سسر کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ احد بھی اپنے کام پر چلا گیا تو وہ اپنی ساس کے ساتھ گھر کے کام کاج نپٹانے لگی۔ اس کی ساس نے منع بھی کیا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے تو کام کاج نہ کرے، بلکہ اس نے کہا کہ اس سے عادت ہے اور وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتی، جس پر اس کی ساس بھی چپ سادھ گئی۔ لیکن وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ اسے اتنی اچھی بہو ملی ہے۔ رات کے کھانے بنانے کے بعد وہ احد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن احد گھر واپس آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج پہلے کی نسبت کافی دیر ہو گئی تھی۔ پہلے وہ 5 بجے گھر آ جاتا تھا، مگر آج تو 7 بج گئے تھے مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے کئی دفعہ احد کا نمبر ملایا مگر ہر بار فون بند ہی ملا، اور پھر 8 بجے کے قریب احد گھر واپس آ گیا، لیکن اکیلا نہیں، ایمبولینس میں۔ ان سب کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر چکا تھا اور وہ شادی کے 2 دن بعد ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ کی بہنیں اور بھائی بھی یہ خبر سنتے ہی واپس گھر کو بھاگے آئے تھے۔ گھر میں احد کی موت سے کوہرام مچ گیا تھا۔ سبھی اتنی جوان موت پر آپ دیدہ تھے، جبکہ تعزیت کے لیے آئی خواتین نے سجل کو ہی سبز قدم قرار دے دیا تھا کہ یہ منحوس ہے، آتے ہی آپ کے بیٹے کو کھا گئی۔ یہ بیاہ کر اس گھر میں نہ آئی ہوتی تو آج احد زندہ ہوتا۔ ان کی باتیں سن سن کر سجل کی ساس بھی ان پر یقین کرنے لگی تھی، اور وہ سجل کو سبز قدم گردان کر اٹھ کر اسے مارنے لگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتی جاتی کہ تو منحوس ہے، میرے بیٹے کو گئی۔ سجل جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، یہ الزام برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ کب جنازہ ہوا، کب لوگ رخصت ہوئے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اسے ہوش آیا تو سب لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کے چچا لوگ بھی اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ وہ باہر آئی تو اس کی ساس اسے دیکھتے ہی اسے مارنے کو لپکی۔ اس کے دیور فہد نے اسے اپنی ماں کی مار سے بچایا۔ اس کی نندیں بھی اس سے نفرت کر رہی تھیں۔ ایک اس کا سسر اور فہد ہی تھے جو اسے بے قصور سمجھتے تھے۔ اگلے کچھ دن تک گھر میں سوگ کا عالم رہا۔ سجل عدت میں بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ فہد اور اپنے سسر کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس کی نندیں اپنے گھر واپس جا چکی تھیں۔ ایسے میں اس کی ساس کا جب دل کرتا وہ اسے مارتی کوستی اور احد کو یاد کر کے روتی رہتی۔ ایک رات اس کی ساس نے اسے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، جس پر وہ اپنے چچا کے گھر چلی گئی تھی، مگر اس کی چچی نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے ساری زندگی سے پالا ہے۔ اب وہ اس منحوس کو گھر میں رکھ کر اپنے بچوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس نے بہت ترلے منتیں کی مگر اس کی چچی کو رحم نہ آیا تو اسے مجبوراً واپس اپنے سسرال آنا پڑا۔ اس کا سسر اسے اندر لے گیا اور اپنی بیوی کو بھی سمجھایا تھا کہ اسے کچھ نہ کہے۔ جو ہوا اس میں سجل کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ اس شرط پر مانی کہ سجل کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گی اور ہمیشہ سفید لباس پہن کر رکھے گی، کبھی سنگھار نہیں کرے گی، بلکہ ہمیشہ میرے بیٹے کی بیوہ بن کر رہے گی۔ سجل کو رہنے کا ٹھکانہ چاہیے تھا۔ اس نے حامی بھر لی کہ وہ اپنی ساس کے سامنے نہیں آئے گی اور وہی کرے گی جو اس کی ساس نے کہا۔ یہ معاملہ نپٹا تو سجل کا دیور بھی واپس اپنے کام کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ سجل ہر وقت سفید لباس پہنے رکھتی، گھر کے سارے کام کرتی، مگر کوشش کرتی کہ ساس کے سامنے نہ آئے۔ وہ بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی اور اکثر وہ خود سے ہی باتیں کرتی رہتی۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی۔ سجل کو اپنا بالکل بھی خیال نہ ہوتا۔ کبھی کبھی تینوں وقت بھوکے رہ کر گزار دیتی، ہر وقت بس احد کے بارے میں سوچ رہتی، جس سے اس کی شادی صرف 2 ہی دن رہی تھی، پھر وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ لوگ ان کے گھر تعزیت کرنے آتے اور پھر لوگ اسے بیوہ دلہن کہہ کر پکارنے لگے۔ اس کی ساس اس سے نفرت کرتی تھی، اس کے چچا چچی بھی اس سے ملنے نہ آتے۔ ماموں لوگ بھی بس 1 2 بار آئے تھے، مگر اس کی ساس کا رویہ دیکھتے انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ زندگی یوں ہی بے رنگ اور بے ڈھنگ سی گزر رہی تھی، جب اس کے ساتھ عجیب عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ وہ جو خود سے باتیں کرتی رہتی تھی، اسے اپنی باتوں کے جواب میں جواب ملنے لگے۔ وہ کچھ بولتی تو آگے سے کوئی اسے جواب دیتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے نظر نہیں آتا تھا، مگر وہ جب بھی خود سے باتیں کرتی تھی تو آگے سے وہ اس سے باتیں کرنے لگتا۔ پہلے پہل ڈری تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے اس انجان وجود سے ڈر لگنا ختم ہو گیا۔
اور وہ اس سے بے حد تکلف ہونے لگی۔ وہ کوئی مرد تھا جس کا اندازہ اس نے اس کی مردانہ آواز سے لگایا تھا۔ وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرتا، اسے ہنساتا اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ کھانا کھاتی تو اس کا کھانا اس کے کمرے میں آ جاتا۔ وہ پریشان ہوتی تو اس کا دل بہلاتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا، اسے خوش رکھتا۔ اپنی صحت سے لاپرواہی برتتی تو اسے ٹوکتا۔ غرض وہ جو کوئی بھی تھا اسے نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کی توجہ اور پیار کی عادی ہونے لگی تھی، اور جس وقت وہ اس کے ارد گرد نہ ہوتا تو وہ بے چین سی ہو جاتی، اس لیے وہ ہر وقت اس کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ سچل نے اپنی ہی ایک دنیا بنا لی تھی جس میں وہ تھی اور اس کا وہ انجان سا دوست جس سے اب اسے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ محبتوں کو ترستی تھی، اور اب اسے اس نامعلوم شخص سے محبت مل رہی تھی۔ وہ بھی سجل سے محبت کرتا تھا اور سجل نے اس کی محبت کو قبول بھی کر لیا تھا۔ احد کو تو وہ جیسے بھول ہی چکی تھی۔ اس کی توجہ پا کر وہ کھل سی گئی تھی، وہ توجہ جو اسے کبھی کسی سے نہیں ملی تھی، نہ چچا چچی سے، نہ ہی ماموں مومانی سے، نہ ہی اپنے ساس سسر سے، بلکہ اسے وہ سب اس اجنبی سے ملا تھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ وہ اب بہت کم اپنی ساس و سسر کے سامنے آتی تھی، جس سے اس کی ساس کو اسے باتیں سنانے کا کم ہی موقع ملتا تھا۔ اپنے کام نپٹا کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ یہ ایسی ہی ایک رات تھی جب موسم بے حد خراب ہو گیا۔ باہر تیز تیز بارش برسنے لگی تھی اور موسم بھی بے حد طوفانی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ طوفان سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اپنے کمرے میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی جب لائٹ چلی گئی۔ برسات کا موسم، زور سے کڑکتی بجلی، اور ایسے میں لائٹ کا چلے جانا اس کے حواس گم کر گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں اندازے سے ہی آگے بڑھتے ہوئے باہر کا رخ کیا اور آہستہ آہستہ چلتی کچن میں چلی آئی۔ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس کوئی بھٹکتی ہوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ کچن کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے ہاتھوں سے ہوا میں ادھر ادھر کسی کو ٹٹولنا چاہا، مگر وہاں سچ میں کوئی نہیں تھا۔ شاید بارش کے شور کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس آہٹ کو اپنا وہم گردان کر کچن میں کیبنٹ کھنگالنے لگی، اور جیسے ہی موم بتی اور ماچس ہاتھ میں آئی اس نے ماچس سے جلدی سے موم بتی جلائی، جس سے کچن میں نیم اجالا پھیل گیا۔ اس نے نیم اجالے میں ادھر ادھر دیکھا تو کچن میں تنہا ہی تھی، مگر یہ احساس جا ہی نہیں رہا تھا کہ وہاں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس کے ساس سسر اپنے کمرے میں شاید سو رہے تھے۔ اس نے پانی پیا اور موم بتی لے کر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور آئینے کے سامنے سے گزر کر بیڈ کی جانب بڑھنے لگی تھی، مگر تبھی وہ ٹھٹک کر رکی۔ اسے اپنا لباس کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے پیچھے کی جانب آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن آئینے میں اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اس کے حلق سے چیخ بلند ہوئی کہ اس کا لباس سفید گہرے سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سرخ لباس پر رنگ برنگے پھول بنے ہوئے تھے۔ اس نے حواس باختہ ہوتے اپنے کپڑوں کو ٹٹول کر دیکھا، مگر وہ سرخ رنگ کے ہی تھے، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ ابھی وہ اپنے کپڑوں کو ٹٹول ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آئینے میں اپنے پیچھے دیکھا تو موم بتی کی روشنی میں اسے اپنے پیچھے دھواں سا محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر اس کی گردن مڑنے میں ناکام رہی۔ ایسا لگا جیسے وہ اپنی جگہ پر جم چکی ہے۔ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس کے پیچھے دھوئیں سے مکمل وجود بن گیا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سیاہ چوغے میں ملبوس کوئی آدمی تھا جس نے چوغے کی بڑی سی ٹوپی سے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ تبھی وہ اس کا چہرہ دیکھنے میں ناکام رہی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں ہوں تمہارا دوست، تمہارا محبوب۔ اس کی آواز پہچان کر سجل خوشی سے پیچھے مڑی اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ڈھکا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی۔ سجل آج اسے پہلی بار دیکھنے جا رہی تھی، تبھی تھوڑی پرجوش بھی تھی، مگر کچھ دیر پہلے جو خوف تھا وہ اب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ سجل نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی ٹوپی کی طرف بڑھایا اور اس کی ٹوپی کو الٹ دیا، جس سے اس کا چہرہ واضح ہوا۔
لیکن جیسے ہی سجل کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ چیختی ہوئی اس سے 2 قدم پیچھے ہٹتی ہوئی آئینے سے ٹکرائی، جس سے اس کی کمر پہ چوٹ آئی۔ مگر اس وقت خوف ہر تکلیف پر حاوی تھا۔ اس کا چہرہ بے حد ڈراؤنا تھا۔ سر پر 2 لمبے سیاہ رنگ کے سینگ تھے۔ اس کی آنکھیں سیاہ رنگ کی تھیں، صرف سیاہ رنگ کی۔ اس کے ہونٹ اور آنکھیں موٹی موٹی تھیں، جبکہ چہرے کی جلد بے حد کھردری سی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر سجل کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے لگا تو سجل نے چیخ کر اسے دور رہنے کو بولا اور کہا، میرے قریب مت آنا، مجھے مت مارو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے اپنی جان بخشی کا کہہ رہی تھی، مگر وہ ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر اس کے بستر پر لے آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ سجل کو اپنا چہرہ آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ سجل میں اتنی بھی ہمت نہیں بچی تھی کہ اسے پرے دھکیلتی، وہ بس خوف سے روتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے سجل کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ یوں مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے آیا، بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ آج تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اب کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ اس کی باتیں سن کر سجل کا رونا کم ہوا اور وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پھر سے کہا کہ میں ایک جنزادہ ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب سب نے تمہیں تنہا کر دیا تو میں نے تمہیں محبت دی تھی، تمہیں توجہ دی، ورنہ یہ سب لوگ تمہیں بالکل بھی نہیں چاہتے، نہ ہی تم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ تمہیں تمہارے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے حسب نسب اور میری ذات کی بجائے میری محبت کو دیکھو۔ اس جنزادے نے کہا تو وہ اس کی باتوں پہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ سچ ہی تھا کہ اس نے کبھی سجل کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کی حفاظت کی تھی۔ سجل کو اپنا سچا خیر خواہ لگا تھا، تبھی اس نے اب کی بار ڈرے بنا اس سے بات شروع کر دی تھی اور کچھ دیر پہلے اپنے لباس کے رنگ بدلنے کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر اس نے بتایا کہ یہ اسی نے کیا تھا۔ سجل ہلکی پھلکی ہوتی اس سے ساری رات باتیں کرتی رہی۔ اس نے سجل کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، کب اس نے سجل کو دیکھا اور کیسے وہ اسے اچھی لگی۔ سجل کو اس سے باتیں کرنا بے حد اچھا لگ رہا تھا اور انہی باتوں میں کب صبح ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح وہ خوشی خوشی اٹھی تو وہ جنزادہ وہاں کہیں نہ تھا، بلکہ شاید جا چکا تھا۔ وہ اب بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اسے اب اس جنزادے سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسے اس جنزادے سے محبت تھی۔ کچھ دن ایسے ہی خوشی خوشی گزر گئے تھے، جب ایک دن اس کی ساس نے سجل کو مارا تھا۔ وجہ صرف یہ کہ اس نے سجل کو انابی رنگ کا لباس پہنے دیکھ لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سجل بیوہ ہے تو اس نے رنگ برنگے کپڑے پہنے کیوں؟ اس نے سجل کو اتنا مارا تھا کہ وہ بستر سے لگ گئی تھی۔ اسے بے حد چوٹیں آئی تھی۔ اس کے چچا چچی بھی آئے تھے، مگر اسے ساتھ لیے بنا چلے گئے تھے۔ یہ اسی رات کی بات ہے۔ سجل کو مار کر اس کی ساس نے اپنی انا کو تسکین پہنچائی تھی اور اسی کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کا شوہر بھی گہری نیند میں مبتلا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک اس کی آنکھ اپنے گلے پر دباؤ پڑنے سے کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا۔ اس کا شوہر بھی گہری نیند میں سو رہا تھا، لیکن اس کے گلے پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ اپنے گلے کو مسلنے لگی، لیکن دم بدستور گھٹتا رہا۔ اس سے پہلے کہ اس کا دم نکلتا، اچانک اس کی گردن کو جھٹکا لگا اور اس کا دم گھٹنا بند ہوا۔ ابھی وہ سکون کا سانس بھی نہیں لے پائی تھی جب اچانک اس کا جسم بیڈ سے اچھلا اور چھت سے ٹکرا کر نیچے آیا۔ خوف اور تکلیف سے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، لیکن اس کی چیخ سن کر بھی اس کا شوہر بیدار نہ ہوا۔ تبھی اس کا اچھلتا وجود بیڈ سے نیچے جا گرا تو وہ ایک بار پھر چیخی۔ نیچے گرنے اور چھت سے ٹکرانے سے اس کے بوڑھے جسم کا جوڑ جوڑ درد کرنے لگا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارے، لیکن ناکام رہی۔ تبھی اس کا وجود ہوا میں معلق ہوا اور وہ اڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کے حلق سے مسلسل چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ باہر آتے ہی وہ الٹی لٹک گئی، جس کی وجہ سے اس کا جسم کا سارا خون اس کے دماغ میں جمع ہونے لگا اور اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ وہ الٹی ہی چھت کی طرف بڑھنے لگی اور پھر چھت پر پہنچ کر اچانک اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ اس کی دردناک چیخیں پوری چھت پر گونج رہی تھیں، لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ساری ہڈیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جا رہی تھیں اور وہ مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اچانک اس کے سامنے دھواں سا ابھرنے لگا اور پھر اس دھوئیں سے
اسی جنزادے کا وجود اس کے سامنے ظاہر ہوا جو سجل پر عاشق تھا۔ اپنے سامنے ایک خوفناک اور ڈراؤنے جنزادے کو دیکھ سجل کی سانس کی حرکت قلب بند ہو گئی اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ وہ اتنا خوفناک منظر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس جنزادے نے اسے چھت سے نیچے پھینک دیا اور پھر پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے سجل کی ساس کو سزا دے کر سجل کا بدلہ لے لیا تھا، جبکہ سجل اس سب سے لا علم درد سے نڈھال اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی ساس بے حد اذیتناک موت مر گئی تھی۔ اسے اس جنزادے نے مارا تھا جو سجل پر عاشق تھا، لیکن نیند میں گم سجل اس بات سے قطعی بے خبر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اسے کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ ایک بات تو طے تھی کہ یہ جنزادہ سجل کو تکلیف پہنچانے والے کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن سجل کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سجل کی ساس کی موت کی خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے لاش کا معائنہ کر کے تصدیق کر دی تھی کہ سجل کی ساس کی موت ہڈیاں ٹوٹنے اور حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے، جس پر سبھی دنگ رہ گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر اس کی ساس کی موت کی وجہ کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سجل جہاں اپنی ساس کی موت پر غمگین تھی، وہیں وہ اپنی اس سے جان چھوٹ جانے پر بھی خوش تھی۔ لوگ ایک بار پھر سجل کو سبز قدم کہنے لگے تھے، لیکن اگلے کچھ دنوں میں سجل کو بے حد حیرت ہوئی تھی، کیونکہ جس نے اس کے بارے میں کچھ غلط کہا تھا یا اسے سبز قدم کہا تھا، وہ لوگ کسی نہ کسی قسم کے نقصان کا شکار ہو گئے تھے۔ کسی کو جانی نقصان ہوا تھا تو کسی کو مالی۔ سجل کی نندوں نے اسے اپنی چچی کے گھر جانے کا کہہ دیا تھا کہ اب گھر میں وہ اپنے سسر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ اس کے لیے نامحرم تھا۔ سجل اپنا سامان لے کر اپنی چچی کے گھر آ گئی تھی، لیکن اس کی چچی نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ رات سجل نے اپنی چچی کے گھر کے باہر جاگ کر گزاری تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ موجود نہ تھا۔ سجل گھر کے باہر گلی میں بیٹھی خدا سے رحم کی دعا کر رہی تھی اور اندر اس کی چچی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ وہ جنزادہ اس کی چچی پر قابض ہو کر سجل کو اندر لے آیا۔ سجل سونے چلی گئی تو وہ اس کی چچی کے اندر سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ سجل کی چچی اپنے سامنے ایک خوفناک جنزادے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس لیے جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ چیختی ہوئی مدد کے لیے پکارتی اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگی، لیکن اس جنزادے نے اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے زمین پر پٹخا، جس سے وہ بلند آواز میں چیخ اٹھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ وہ روتی ہوئی چیخنے لگی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سجل بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سجل ساری صورتحال سمجھ کر اس جنزادے کو روکتی، اس نے سجل کی چچی کو زمین پر گرایا اور اپنے ہاتھ کے نوکیلے ناخن اس کی چچی کے پیٹ میں گاڑ دیے اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تو اس کی چچی کا پیٹ ادھڑتا چلا گیا اور اس جنزادے کے ہاتھ میں اس کی چچی کے پیٹ سے گوشت کے کئی لوتھڑے آ گئے، جنہیں اس نے انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سجل کے حلق سے ایک بلند چیخ نکلی اور وہ اس سے خوف کھاتی پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا جس سے وہ پیار کرتی ہے وہ جنزادہ ہونے کے ساتھ ساتھ آدم خور بھی ہے۔ اسے اس جنزادے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کی مری ہوئی چچی کی لاش کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتا، وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلا دن سجل کے گھر میں سوگ لے کر طلوع ہوا تھا۔ اس کی چچی کی ادھڑی ہوئی لاش گھر کے حال سے برآمد ہوئی تھی، جسے دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی چچی کے پیٹ کو بری طرح سے پھاڑا گیا تھا، جس سے اس کے اندرونی اعضاء نکل کر باہر گرے پڑے تھے۔ سجل وہاں کہیں نہیں تھی، جس کی وجہ سے کسی کا بھی شک سجل پر نہیں گیا تھا۔ اس کا چچا اور اس کے چچا زاد بہن بھائی بے تحاشا رو رہے تھے۔ پولیس کیس تھا، تبھی اس کی چچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ سجل کو جب ہوش آیا تو سب کچھ یاد آتے ہی خوف سے چیخنے چلانے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح بس چھپ جانا چاہتی تھی۔ اسے وہ منظر بھلائے نہیں بھول رہا تھا جب اس کے سامنے اس جنزادے نے اس کی چچی کو مار دیا تھا۔ وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، لیکن سچ یہ تھا کہ اس جنزادے نے اس کی چچی کو مارا تھا، وہ بھی بے حد بے رحمی سے۔ اس کے چیخنے چلانے اور خوف کو سب نے اس کی چچی کی موت سے محمول کیا تھا اور کسی نے بھی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن وہ بس روتی اور چیختی چلاتی رہتی تھی۔ اگلے 2 دن میں اس کی چچی کی لاش ان لوگوں کے حوالے کر دی گئی تھی جسے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا تھا۔ پولیس کو تاحال اس کی چچی کی موت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی، لیکن کیس ابھی جاری تھا
اور تفتیش کی جا رہی تھی، لیکن معاملہ ایک جنزادے کا تھا۔ مشکل ہی نہیں ناممکن تھا کہ ان کو اس سب کا کوئی سراغ مل پاتا۔ سجل اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر روتی رہتی یا کمرے میں بند چھپی رہتی۔ اس نے کئی مرتبہ سب کو سب کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب بھی سب کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کرتی تو وہ گونگی ہو جاتی۔ لاکھ چاہنے کے بعد بھی اس کے حلق سے آواز نہ نکل پاتی، نہ ہی وہ کسی کو کچھ بتا پاتی، جس کی وجہ سے وہ بے بس ہو کر رونے لگتی۔ سب اب اسے پاگل گردانے لگے تھے، جس کی وجہ سے سب نے ہی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جنزادہ اس کے پاس اب بھی آتا تھا، اس سے پیار و نرمی سے پیش آتا، اسے توجہ دیتا اور اس سے ڈھیروں باتیں کرتا، لیکن جتنا وقت وہ اس کے پاس رہتا وہ خوف و ہراس کا شکار رہتی اور بس ڈری سہمی سی ایک کونے میں دبکی رہتی۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ نہ وہ اس جنزادے سے پیچھا چھڑوا پا رہی تھی، نہ ہی وہ خود اس کی جان چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس جنزادے سے محبت کرتی تھی، مگر اس کا ایسا روپ دیکھ کر وہ محبت کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب تو اس کے دل و دماغ پر اس جنزادے کا خوف ہی چھایا رہتا تھا۔ بے شک وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن جب بھی وہ اس کے سامنے آتا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ اسے مار ڈالے گا۔ اس کی ایک غیر انسانی مخلوق سے محبت اسے آج عجیب اور خطرناک دورائے پر لے آئی تھی کہ وہ کھل کر جی بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب اپنے چچا کے گھر میں ہی رہتی تھی کہ اب اس کی چچی ہی نہیں رہی تھی، جسے اس کے یہاں ہونے پر اعتراض ہوتا تھا۔ انہی دنوں سجل کا سسر اور اس کی دونوں نندے ان کے گھر آئے تھے۔ وہ سجل سے بھی ملے تھے اور اس کا حلیہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی اور آنکھوں کے گرد بھی ہلکے چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کی حالت کو اپنے شوہر کے بعد ساس اور پھر چچی کے انتقال پر محمول کیا تھا۔ وہ کچھ دیر ہی ان کے پاس بیٹھی تھی، پھر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے سسر نے اس کے چچا سے سجل کی اپنے بیٹے فہد سے شادی کی بات کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سجل ابھی جوان ہے، آگے پوری زندگی ان کے سامنے پڑی ہے، تو اس کی شادی کر دی جائے، اور ایسے میں فہد کے سوا کوئی بھی اچھا لڑکا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس بارے میں سب جانتا ہے اور اسے سجل سے شادی پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ سجل کے سسر کی بات سن کر سجل کا چچا سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے سجل کی پھر سے شادی کرنی ہی تھی۔ اپنی بیوی کی اتنی بھیانک موت دیکھ کر سجل کے چچا کو اپنی موت یاد آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ضمیر بھی جاگ گیا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا سجل کی ذمہ داری اٹھا سکتا تھا، اس کے مرنے کے بعد وہ پھر سے گھر بدر ہو جاتی، اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی اسے ایک بار پھر اپنے گھر بار کا کر دے۔ تبھی اسے سجل کے سسر کی یہ بات کافی معقول لگی تھی، اور اس نے فہد اور سجل کی شادی پر رضامندی دے دی تھی۔ ابھی اس نے ہاں کی تھی جب اچانک سجل اندر سے نمودار ہوئی۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ سب نے چونک کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو بالکل سفید تھی، جبکہ عام انسانوں کی آنکھیں سفید اور کالی ہوتی ہیں۔ وہ سب ڈر کر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک سجل کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں معلق ہو گئی۔ سب اس کو فضا میں اڑتا دیکھ کر خوف زدہ ہوتے چیخ اٹھے تھے، کیونکہ اب اس کے منہ سے غراہٹیں نکل رہی تھیں جو اتنی بلند تھی کہ پورے گھر میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سجل نے سب پر ایک غصے بھری نظر ڈالی اور بولی کہ تم سب لوگ اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتے، یہ میری ہے اور مجھ سے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سجل کی آواز بھاری اور مردانہ تھی، جسے سن کر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سجل نہیں تھی، سجل کے جسم میں کوئی اور تھا۔ سجل کے چچا نے کہا، کون ہو تم؟ جس پر اس نے کہا کہ میں سجل کا عاشق ہوں اور بہت جلد اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، سجل سے محبت کرتا ہوں میں۔ وہ میں ہی تھا جس نے سجل کو سنبھالا، اسے توجہ دی، پیار دیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو کھل کر جیے، جبکہ تم لوگوں نے تو سجل کو جیتے جی مار دیا تھا۔ اگر میں نہ ہوتا تو سجل اب تک مر گئی ہوتی۔ تم دونوں کی بیویوں نے میری سجل کو ذہنی دباؤ سے مار دیا ہوتا، اور تم دونوں کی بیویوں کو سجل کو پریشان کرنے پر میں نے ہی مارا تھا، کیونکہ انہوں نے میری سجل کو پریشان کیا تھا۔ اب اگر تم لوگ میری سجل کو مجھ سے دور کرو گے تو میں تم لوگوں کو بھی مار دوں گا۔ سجل میری ہے اور میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ سجل کے اندر موجود جنزادے نے سجل کے چچا اور سسر کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، تو وہ سب خوف سے لرزنے لگے۔ سجل کی ساس اور چچی کی لاشیں ان کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ بولتے یا بچنے کی ترکیب کرتے،
सज्जल के अंदर मौजूद जिनजादे ने अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से आपस में मिलाया। उसके हाथों के आपस में मिलते ही अचानक सज्जल का चचा और ससुर हवा में बुलंद हुए और तेजी से उठते हुए आपस में टकराते हुए नीचे गिर गए। एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिरते ही कई दर्दनाक चीखें उन दोनों के हलक से बुलंद हुईं और फिर वो तकलीफ से मुसलसल कराहने लगे थे। सज्जल उन सब पर एक कड़ी निगाह डालकर अपने कमरे में जा घुसी थी, जबकि उसके चचाजाद बहन भाई और नंदे अपने अपने बाप को सहारा देकर उठाने लगे थे। सभी सज्जल का हाल देखकर परेशान हो गए थे। सज्जल के ससुर ने उसी वक्त अपनी बेटियों को लिया और घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाकर उसने फहद को फोन करके सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गया था। सज्जल की चची और सास की मौत कैसे हुई, ये हकीकत भी सामने आ चुकी थी और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि उसकी सास और चची को एक यतीम बच्ची को सताने और रुलाने की सजा मिली है, जो बेहद भयानक थी और उनकी जान ही ले गई थी। उसके बाद से वो जिनजादा सज्जल पर काबिज रहने लगा था। एक तो उसकी अपनी रूह, दूसरा जिनजादा भी उसके जिस्म पर काबिज हो गया था, जिसकी वजह से उसका जिस्म और दिमाग बोझल और गुनूदगी में रहने लगा था। वो हर वक्त सोई जागी कैफियत में रहती और उसका जहन भी बेदार ना हो पाता। उसे समझ ही ना आता था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बस आंखें मूंधे सोई रहती। उसका चचा उसके लिए परेशान रहने लगा था, जबकि उसके चचाजाद भाई उससे दूर ही रहते थे और उसे उसके हाल पर छोड़ रखा था। उन्हें हर वक्त यही डर रहता था कि कहीं वो उसके करीब जाएं और वो उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। उसका चचा कई आमिलों से मिल चुका था, मगर अब तक कोई भी उसे ऐसा नहीं मिला था जो उसकी भतीजी सज्जल को उस जिनजादे से निजात दिलाता। ऐसे ही एक हफ्ता मजीद गुजर गया था। सज्जल का चचा इसी बारे में सोच रहा था जब सज्जल के ससुर का फोन आया और उसने एक पता देकर सज्जल को वहां लाने को कहा। सज्जल का चचा हैरान तो हुआ, मगर फिर कुछ सोचकर सज्जल को तैयार होने का कहा। तैयार क्या होती, वो तो अपने होश ही नहीं थी। वो नीम बेहोश थी, मगर उस वक्त उस जिनजादे से आज़ाद थी, तभी आसानी से अपने चचा के साथ चल दी। उसका चचा उसे सहारा दिए अगले आधे घंटे में सज्जल के ससुर की बताई जगह पर पहुंच चुका था, जो एक पुराना सा खंडर था। ये कोई टूटी फूटी इमारत थी जहां उसका चचा पहली बार ही आया था। वो सज्जल के हमरा अंदर आया तो अंदर सज्जल का ससुर फहद और 3-4 और आदमी थे, जो कि सज्जल के ससुराली रिश्तेदार ही थे। वहां हरे ढीले लिबास में मलबूस एक आमिल भी मौजूद था, जो एक तरफ बैठा आग जलाए मुसलसल कुछ पढ़ रहा था। आग में कुछ डाल रहा था, जिसकी वजह से एक अजीब सी बू वहां फैली हुई थी। एक मौलवी भी वहां मौजूद था, जिसकी मौजूदगी सज्जल के चचा को समझ न आई। सज्जल के ससुर ने बताया कि अभी इसी वक्त सज्जल का फहद से निकाह होगा। निकाह होते ही जिनजादा सज्जल का पीछा छोड़ देगा, क्योंकि फिर वो कंवारी नहीं रहेगी। सज्जल के ससुर ने कहा तो सज्जल के चचा ने उसे जल्दी से फहद के बराबर में बिठा दिया। मौलवी ने जल्दी से निकाह पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही निकाह शुरू हुआ वैसे ही वहां तूफानी हवा चलने लगी। रेत ही रेत हर तरफ उड़ने लगी। सज्जल के चचा ने कहा कि बगैर रुके निकाह पढ़ा दो। बस अचानक सज्जल के चचा का दम घुटने लगा और उसके साथ ही सज्जल अपनी जगह से खड़ी होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो खड़ी होती, आमिल ने आगे बढ़कर सज्जल के सर पर हाथ रखा और जेरे लब कुछ पढ़ने लगा। अचानक सज्जल के मुंह से गुर्राहटें निकलने लगी और वो धाड़ने लगी, मगर आमिल ने ना ही उसके सर से हाथ हटाया और ना ही अपना अमल पढ़ना छोड़ा। वो कुछ देर मचलती रही, मगर फिर ठंडी पड़ गई। मौलवी ने उसके 3 बार कबूल है कहते ही फहद से रजामंदी पूछनी शुरू कर दी। तभी सज्जल का ससुर और चचा हवा में बुलंद हुए और जोर जोर से जमीन पर गिरे। उनकी चीखें इस खंडर में गूंजने लगी थी। फहद परेशानी से उन्हें देखने लगा, मगर उस वक्त वो बेबस था कि कुछ कर नहीं सकता था। सज्जल का चचा और ससुर काफी जख्मी हो चुके थे। फहद ने निकाह नामे पर साइन कर दिए थे, लेकिन निकाह मुकम्मल होते ही फहद के वजूद को झटका सा लगा और वो जिन उस पर काबिज हो गया। उसने फहद पर काबिज होकर सबको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। वो अपने आप को भी मार रहा था, लेकिन तभी आमिल ने अचानक फहद के सीने पर हाथ रखकर उसे झुकाया और उसके हाथों को काबू करके उसकी गर्दन पर छुरी रखी और हल्का सा कट लगाया। जैसे ही वहां से खून निकला, वो जिनजादा फहद के अंदर से निकलकर चीखता चिल्लाता हुआ हवा में तहलील हो गया। तूफानी हवा थम गई और सब कुछ पहले की तरह पुरसुकून हो गया। आमिल ने गहरा सांस भरकर सज्जल और फहद पर दम किया और पानी की बोतल पर दम करके उनके हवाले की।
کہ 1 ہفتے تک اس پانی کو بلا ناغہ پینا ہے، جس سے وہ جن واپس ان کو چھو بھی نہیں سکے گا اور نہ ہی کبھی وہ واپس آئے گا، کیونکہ وہ یہاں سے بہت دور جا چکا ہے۔ فہد سجل کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ کچھ دنوں تک سجل کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی اور وہ پہلے کی طرح بھلی چنگی ہو چکی تھی۔ نیند بھی نارمل ہو چکی تھی اور اسے سب یاد بھی آ چکا تھا۔ محبت کرنے کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی اس نے، اور اب اس سب کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب اس سب کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا جو اسے اذیت دیتا تھا۔ شکر تھا کہ وہ اس جنزادے سے بچ گئی تھی، ورنہ وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر گزرتا۔ وہ 2 دن کی بیوہ دلہن پھر سے سہاگن ہو گئی تھی اور ایک بار پھر سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔